عدنان عظیم صاحب کا سوال ہے، آپ نے اپنے ایک درس میں فرمایا تھا کہ جن دروازے کی کنڈی تک نہیں کھول سکتے، اس سلسلے میں آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے تابع جن بھی تو معاملات انجام دیتے تھے۔ قرآن مجید نے وہاں واضح کیا ہے کہ میں نے خود اللہ نے، حضرت سلیمان نے نہیں، خود اللہ نے ان سے کام لیا ہے۔ وہ معاملہ عام جنات والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہاں یہ ہے کہ میں نے زنجیروں میں شیاطین کو باندھ کے کام پہ لگایا ہوا ہے۔ وہ خاص صلاحیتیں ہیں جو دے دی گئی ہیں۔ حضرت سلیمان کے ساتھ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ حضرت سلیمان کے ساتھ خاص ہیں۔ ان کا وفات پا جانا، دیمک کا ان کے لاٹھی کو کھا جانا، پھر ان کا گر جانا، جنات کو تب پتہ چلنا، ہواؤں کا مسخر ہونا، ان کے لیے بڑے بڑے محرابیں بننا اور یہ کرنا، یہ سارے کام ان کے ساتھ خاص ہیں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نبی کی جگہ پہ آ سکے انبیاء کے سوا۔ تو اس لیے وہ سورہ نمل میں اور دیگر جگہوں پہ جہاں بھی ذکر ہے اس کو پڑھ لیجئے، وہاں خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص معاملہ کیا ہے ان کے ساتھ۔ خواجہ سراؤں کے معاشرتی مسائل سے متعلق بننے والی فلم جوائے لینڈ کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بدقسمتی سے میں نے یہ دیکھی نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیے، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی صنف ہو، ان کے کچھ حقوق ہیں، وہ ان کو ملنے چاہیے۔ اصولی طور پر تو یہ بات ہے کہ خواجہ سرا جن کو کہتے ہیں وہ پیدائشی طور پر ایک تیسری صنف ہوتے ہیں۔ ان کا حق قدرت نے ہمارے اوپر قائم کیا ہے، اور اسلامی تعلیمات میں ہمیشہ ان کو حق دیا گیا ہے۔ ان کے لیے وراثت، ان کے لیے رہنے کے حقوق، ان کے لیے کمانے کے حقوق وہی ہیں جو تمام انسانوں کے ہیں۔ ہماری امت نے کبھی اس میں فرق نہیں کیا۔ البتہ ہندوستان میں خواجہ سراؤں کے ساتھ الگ معاملہ کیا گیا، اور بدقسمتی سے مسلمانوں نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ خواجہ سراؤں کے ساتھ جو کچھ ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے، یہ اسلام کا کیا دھرا نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا عمل تھا۔ انہوں نے ان کو ایک خاص جگہ دینے کی کوشش کی۔ ہمارے خواجہ سرا تو دفتروں میں بھی کام کرتے رہے، نوکریاں بھی کرتے رہے، مردانہ اوصاف والے مردانہ کام کرتے رہے، زنانہ اوصاف والے زنانہ کام کرتے رہے۔ ہمارے ہاں تو یہی رہا ہے۔ البتہ ہندوستان میں معاملہ مختلف رہا ہے، تو اس لیے مجھے خوشی ہے کہ اگر کوئی ان کے حقوق کے لیے، ان کی زندگی کے گزارنے کے اصولوں کے لیے کوئی نئے قاعدے بن رہے ہیں، شعور پیدا ہو رہا ہے، تو یہ اسلامی بات ہے، اسلام کے اندر ایسا ہی ہے۔ البتہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں، جو اپنی جنس خود تبدیل کرتے ہیں، وہ ایک الگ کیس ہے۔ اس کے لیے علماء کو بیٹھ کے غور و خوض کرنا چاہیے۔ ان کا معاملہ خواجہ سراؤں جیسا نہیں ہے، ایک اللہ کی تخلیق ہے، ایک میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے کسی دوسری صنف میں، یہ مختلف کیس ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ مختلف ہوگا۔ ہمارے پاکستان میں جو ابھی آرڈیننس جاری ہوا ہے، اس میں دونوں کو برابر کر دیا گیا ہے۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو فرق کرنا چاہیے، اور یہ کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بارے میں جو بیان دے اس کو مان لیا جائے۔ مثلا میں اپنے بارے میں کہنا شروع کر دوں کہ جی میں خدا ہوں، مان لیا جائے گا؟ کوئی کہنا شروع کر دے میں عورت ہوں، مرد، مان لیا جائے کیا؟ اس کا خیال ہے، ہم تو فزیکلی دیکھیں کہ اس کو کیسا۔ تو فزیکلی اگر وہ مرد ہے تو مرد شمار ہوگا، اگر وہ عورت ہے تو عورت شمار ہوگا۔ خیالات تو کئی الٹے سیدھے آتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو خیالات کی بنیاد پر ٹرانسجینڈر کا عمل نہیں ہو سکتا، کوئی فزیکل ثبوت دینے پڑیں گے۔ میرے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے۔ قتل نہیں کیا ہوتا۔ مثلا ایک کیس یہ تھا کہ والد صاحب بلڈ پریشر کے مریض تھے اور شوگر کے مریض تھے، اور آخری دنوں میں جسم ان کا کافی گل سڑ گیا ہوا تھا شوگر کی وجہ سے، کیونکہ وہ غیر محتاط تھے۔ تو ایک دن بیٹے سے شوگر کی دوائی مس ہو گئی اور اگلے دن وہ فوت ہو گئے۔
اب اس لڑکے کا خیال ہے کہ قاتل میں ہوں اپنے باپ کا، یہ قاتل نہیں ہے۔ شوگر کی دوائی مس ہونے سے جان نکل جاتی ہے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوتا کہ اس نے مسلسل دوا نہیں دی ہفتہ بھر کے مر جائیں، اچھی بات ہے، اب وہ قاتل ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی آدمی مرنے کے قریب ہے تو اس نے نہیں دی دوا، تو اب وہ قاتل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو واقعہ سنایا گیا اس میں وہ قاتل نہیں تھا، لیکن اس کا اپنا شدید احساس تھا، اور وہ یہاں تک اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنی والدہ سے جھگڑتا تھا کہ مجھے اب پولیس تھانے لے جائیں، مجھے سزائے موت دینی چاہیے۔ تو کیا تھانے والے پکڑ کے سزا دے دیں اس کو؟ نہیں، اس کا ایک خیال ہے، ایک رائے ہے، ہمارا اس سے اختلاف ہے، کیونکہ ہمارے سامنے جو واقعہ ہوا ہے اس میں وہ قاتل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو چیزیں ہیں اس میں واضح فرق رہنا چاہیے۔ ایک اللہ نے فزیکلی بنا دیا ہے، تیسری صنف سر خم تسلیم خدا کے فیصلے کے آگے۔ میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں کہ آپ کے صرف احساس کی وجہ سے آپ خواجہ اسرا بن جائیں؟ یہ نہیں ہوگا۔ آپ مرد ہیں تو مرد شمار ہوں گے، آپ عورت ہیں تو عورت شمار ہوں گے، اور یہی خدا کا فیصلہ ہے، اس کے مطابق ہی ہم رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے حقوق انسانی حقوق ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے اگر فیصلہ کر لیا اور کام کروائے ہیں جو کرنا ہے، آپریشن وغیرہ، تو تب بھی وہ انسان ہیں، ہم انسانی حقوق ان کو دیں گے جو وہ لینا چاہتے ہیں، بس۔ ہال میں ہے کوئی سوال؟ سر یہ جو نماز پڑھنے کے لیے لفظ رائج ہو گیا، اس کی تھوڑی سی پلیز وضاحت کر دیں، اور نماز برائیوں سے کیسے روکتی ہے اس کے بھی؟ مطلب اکثر لوگ اس چیز پر سوال اٹھاتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کے مطلب کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں اسی کا ذکر ملتا ہے۔ میری کبھی کبھی بڑی حسرت ہوتی ہے کہ کاش اردو زبان میں عربی کے الفاظ نہ آئے ہوتے ہیں۔ قائم کرنے کا ترجمہ ہم نے کر دیا، اقیم الصلاۃ، اب اسے پتہ نہیں بے پناہ معنی پیدا کرتی ہے۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کو ضائع نہ کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، یعنی اس کو پڑھا جائے، اس پر قرآن نے خود اس کو بیان کیا ہے کہ حافظون علی الصلاۃ یحافظون علی الصلاۃ، اور دائمون یعنی ہمیشہ نماز پڑھنے والے اور نماز کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہی معنی ہے اقیم الصلاۃ کے، کہ اپنی نماز پڑھتے رہو، جب بھی ٹائم ہو جائے نماز پڑھو، اور نماز ضائع نہ ہونے دینا۔ نماز کو اقامہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کرنا، خراب نہ ہو، گر رہی ہو تو اٹھا دینا، تو اسی چیز کے اندر یہ معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ نماز قائم کرنا کوئی چیز نہیں ہے، نماز پڑھنا ہی ہے، جو اردو میں ہم پڑھنے کا لفظ بولتے ہیں وہی اس کے معنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز ضائع نہ کی جائے، ہمیشہ پڑھی جائے۔ تو یہ اس کے معنی ہے۔ اب نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا، اس کا اردو میں تو فرق ہے، لیکن عربی میں اقیموں کا مطلب نماز ادا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ البتہ جو دوسرا سوال ہے آپ کا کہ نماز برائیوں سے کیسے روکتی ہے، یہ شعور کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں کو روکتی ہے۔ ہماری چونکہ نمازیں ناقص ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، جو قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کے معنی نہیں سمجھتے، سورہ فاتحہ کے معنی نہیں سمجھتے، اگر ہمیں ترجمہ آتا بھی ہے، عربی آتی بھی ہے، تو اس کے معنی سے ہم واقف نہیں ہیں، ترجمے سے واقف ہوتے ہیں، جس کو میں مقدرات کے لفظ سے بولتا ہوں کہ جب ہم ایک جملہ بولتے ہیں تو اس کے ایک ترجمہ ہوتا ہے۔ مثلا میں بول رہا ہوں، اس کا ایک سادہ مطلب میں بول رہا ہوں، لیکن مطلب کیا ہوگا؟ میں اپنے بیٹے کو کہوں چپ کرو میں بول رہا ہوں، تو یہ جو چپ کرو ہے میں نے بولا نہیں ہے، لیکن اس کی میری مراد یہ تھی، میں بول رہا ہوں۔ ملازم سے میں نے کہا میں بول رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے تم اپنی بہانے بنانے بند کرو، کام کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے۔ تو یہ جو بیچ میں خاموش بات ہوتی ہے، یہ معنی ہم سورہ فاتحہ کے پاتے ہی نہیں ہیں۔ تو مثلا جب میں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے رب العالمین کا، تو اس کا جو معنی ہے وہ ایک مطلب نہیں ہے جو یہاں ترجمے میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں باقی تمام ہستیوں کے ساتھ شکر کا رویہ اختیار کرنے والا نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو تمام انسانوں کا رب مانا ہے، میں بھی انسان ہوں، تو میرے بھی آپ رب ہیں۔ رب مانتے ہی تین رشتے پیدا ہو جاتے ہیں خدا کے ساتھ۔ کسی کو رب کہتے ہی، کسی ہستی کو رب کہتے ہی تین رشتے پیدا ہو جاتے ہیں۔
وہ خدا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ مالک ہے، میں اس کا مملوک ہوں، اور وہ پالنے والا ہے، میں اس کا نمک خوار ہوں۔ یہ تین رشتے پیدا ہو جاتے ہیں، تینوں کے پھر تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ خدا ہے، میں اس کا بندہ ہوں تو اس کی عبادت کرنی ہے۔ وہ مالک ہے، میں اس کا مملوک ہوں تو اس کا حکم ماننا ہے۔ وہ پالنے والا ہے تو میں اس کا نمک خوار ہوں تو مجھے وفاداری کرنی ہے، نمک حلالی کرنی ہے، نمک حرام نہ بنوں میں، وفا کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ تین رشتے پورے دین کی بنیاد ہیں۔ تو ایک لفظ بول کر، رب العالمین بول کر اتنا گہری بات کہی گئی ہے، لیکن ہمارا شعور ہی نہیں پہنچتا۔ میں نے ایک پہلو بیان کیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو سورہ فاتحہ پڑھ کے نماز میں پانچ نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھے گا شعور کے ساتھ، تو وہ بندگی کا احساس اس کے اندر تازہ ہوگا۔ وہ خدا کے ساتھ، یہ عہد کی سورہ ہے۔ نماز میں جب پڑھتے ہیں تو عہد کر رہے ہوتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، عہد کر کے آتے ہیں۔ لیکن ہمیں عہد کیا نہیں ہوتا، ہم تو بس طوطے کی طرح پڑھ کے آ گئے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا بات کہی ہے کیا نہیں کہی۔ تو نماز کے جو الفاظ ہیں حرکات ہیں۔ میں نے سر جھکا دیا ہے، خدا کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا ہے، اس کے بعد باہر آ کر میں کیا برائی کر سکتا ہوں؟ یعنی ہم نہ صرف کلمات کو سمجھتے ہیں بلکہ حرکات کو بھی نہیں سمجھتے۔ ان حرکات کے معنی ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی بغیر فاتحہ پڑھے، بغیر قرآن پڑھے، بغیر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، سبحان ربی العظیم پڑھے، سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھے، صرف قیام کر لے، رکوع کر لے، سجدہ کر لے، تشہد میں دوزانوں بیٹھ جائے، تو اس نے آدھی عبادت کر لی ہے۔ یہ عبادت ہے، اصل عبادت یہ ہے۔ تو ہم اسے واقف ہی نہیں۔ آپ طواف جب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عبادت ہے۔ میں اپنی جان وار رہا ہوں، طواف کا مطلب یہ ہے۔ تو ہم تو طواف کر کے آئے تھے، پتہ ہی نہیں کیا کر کے آئے، چکر لگایا، اللہ تعالیٰ نے کہا چکر لگا کے آ گئے۔ تو دین کے راستے میں جد و جہد صحیح ہے، صفا و مروہ سے بھاگ دوڑ خدا کی خاطر کرنی ہے، وہ عبادت ہے، لیکن وہ میری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ہر عبادت میری زندگی پہ اثر انداز ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے۔ ہماری جو ناقص نماز ہے ہم ہندوستانی مسلمانوں کی، یعنی غیر عربی مسلمان کہنا چاہیے، جن کو عربی نہیں آتی، ان کی نماز بھی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کے اثرات محدود ہو جاتے ہیں۔ تو نماز ایک یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ خدا کی یاد جو ہے وہ تازہ ہوتی ہے تو مجھے برائیوں سے روکتی ہے۔ مختصر طور پر ہم یہ کر سکتے ہیں جو ہم لوگوں کی نماز ہے اس کے حوالے سے۔ زہرہ امام صاحبہ کا سوال ہے جی کہ پہلے جو دو سوال تھے وہ ایک عدنان عظیم صاحب کا تھا اور ایک شہزاد احمد صاحب کا تھا۔ اب زہرہ امام صاحبہ کا سوال ہے کہ یہ سوچ کر نیکی کرنا کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیں گی، یہ بذات خود منافقت ہے۔ نیکیوں کے ساتھ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھے گا۔ یہ منافقت کیسے ہے؟ منافقت تو یہ ہوتی ہے کہ میں نے دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ اور ہوں اور اندر سے کچھ اور ہوں۔ منافقت یہ ہوتی ہے۔ دنیوی فائدے کے لیے میں نماز پڑھ رہا تھا، میرا باس آ گیا، میں نماز پڑھنے لگ گیا کیونکہ بڑا نیک آدمی ہے تو شاید میرے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ منافقت ہوتی ہے۔ یہ منافقت نہیں ہوتی کہ میں اپنی گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، گناہوں کو جھاڑنے کے لیے یا اپنی بری عادتیں چھوڑنے کے لیے نیکی اختیار کروں۔ یہ کہاں سے منافقت ہو گئی؟ یہ تو عین نیکی کا کام ہے، یہ منافقت نہیں ہے۔ روز بن رضوان صاحب کا سوال ہے جی کہ آپ نے پریشانی کی آزمائش کے بہترین انسانی اوصاف کی طرف نشاندہی کی، آسانی کی آزمائش کے اوصاف کی طرف بھی رہنمائی کر دیجیے۔ دیکھیے مشکلیں اور آسانیاں جو ہیں وہ بھی ہمارے اندر کئی چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ آسانیاں جنت کا شعور پیدا کرتی ہیں۔ آسانی ہمیں وہ آسائش دیتی ہے جس کے بعد ہم جنت کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ آسانیوں کی داستان بڑی ایک پہلو سے میں لے کر چلتا ہوں۔ جب میں ننگے پاؤں چلتا تھا انسان تو کنکر چبھ جاتے تھے، کانٹے چبھ جاتے تھے،
تو میں نے جوتا بنا لیا. جوتا بنا کر بھی میں چلتا تھا، جوتا گھس جاتا تھا، تھک بھی جاتا تھا میں. تو میں نے گھوڑوں کو اور گدھوں کو سدھا لیا، سواری کرنے لگ گیا. اب لیکن بارش میں کہیں جلدی جانا ہے تو میرے لیے مشکل ہوتی تھی. میں نے گاڑی بنا لی، پھر اور ٹائم کو تیز کرنے کے لیے جہاز بنا لیے. تو یہ میرا ایک پہلو سے سفر ہے آسانیوں والا. تو انسان اپنی نفسیات میں آسانی کو تلاش کرنے والی مخلوق ہے. آسانی چاہتی ہے، رفاہیت کی زندگی چاہتی ہے. یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ آدم علیہ السلام کو جب جنت پہ رکھا گیا تو وہاں سے پیدا ہوا کہ جنت والی زندگی مجھے لینی ہے. چنانچہ اس وقت جو اس کمرے کے آپ فرنیچر دیکھ رہے ہوں گے، کچھ نظر آ رہا ہوگا شاید، یہ آسائش کی بنیاد پر بنا ہوا ہے. کرسیاں نرم ہیں، آگے رکھنے کی یہ میزیں بنی ہوئی ہیں. ورنہ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے پڑھے ہیں تو کتنے گھٹنے تھک جاتے تھے. کتاب اپنی گود میں رکھ کر ہی پڑھنا ہے، کاپی اپنی گود میں رکھ کر ہی لکھنا ہے. کبھی لیٹ گئے، کبھی کچھ کر لیا، لیکن بہرحال وہ ایک مشکل چیز تھی. اب میز کرسی نے ہمیں سہولت پیدا کی ہے تو ہم سہولتیں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. سہولتیں جو ہیں وہ ہمارے اندر ایک طرف خرابیاں پیدا کرتی ہیں، جیسے مشکلات پیدا کرتی ہیں کہ مایوسی آ جائے گی، یہ آ جائے گا. تو یہ بھلائیاں ہیں، یہ میرے اندر ان کی طلب پیدا کرتی ہے، وہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ میں مزید بھلائیوں کو حاصل کرنے والا بنوں. اسی جذبے کی وجہ سے ہم دنیا میں محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، کام کرتے ہیں، لمبے لمبے سفر کرتے ہیں کہ سہولتیں حاصل ہوں. تو سہولتوں کی جو آسائش کی جو خواہش ہے، یہ ہماری نفسیات میں ایک اور جذبہ پیدا کرتی ہے، مزید محنت کا جذبہ پیدا کرتی ہے. میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ 6,000 روپے کمانے کے لیے ہمارا وابڈا کا لائن مین 2,000 واٹ کی تاروں پہ چڑھ کے مرمت کر رہا ہوتا ہے. آسائش اتنی طاقتور چیز ہے. کھانا کھانا، نعمتیں ملنا، ذائقے حاصل ہونا، اچھا لباس ملنا، اس کی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ میرے اندر بھاگ دوڑ پیدا کرتی ہے، جد و جہد کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور حسد بھی پیدا کرتی ہے جس کا ذکر چل رہا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری مل کر میرے اندر یہ اعلیٰ اوصاف بھی پیدا کرتی ہیں. یہ نفاست لے کے آتی ہیں، یہ نزاکت لے کر آتی ہے، یہ آپ کے اندر ایسے نفیس جذبات لے کر آتی ہیں، ملائمت، نرمی، انکسار، یہ چیزیں پیدا کرتی ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ تکبر بھی پیدا کرتی ہیں، بڑائی کا احساس بھی پیدا کرتی ہیں، غریبوں کے لیے حقارت بھی پیدا کرتی ہیں. تو یہ پہلو ہیں جو آسانیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو دونوں کے اندر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. آسانیوں کے اندر ہمیں صابر رہنا ہے اور مشکلوں کے اندر بھی صابر رہنا ہے. اور صابر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے رویے پر، نیکی پر قائم رہنا ہے. رضوان صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نام ہے. جی، ہدایت مانگنے کا ذریعہ ہے، بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہر نیکی جو ہے وہ دوسری نیکیوں کے لیے راستے کھولتی ہے. پرانے علماء اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ہر برائی کے بھی انڈے اور بچے ہوتے ہیں اور ہر نیکی کے بھی انڈے اور بچے ہوتے ہیں. یہ لازمی بات ہے. تو نماز جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بھی وہ بھی کچھ انڈے دے گی، اس کے بھی کچھ بچے نکلیں گے. اور جھوٹ بولیں گے، کوئی برائی اختیار کریں گے تو وہ بھی انڈے دے گی، اس کے بھی بچے نکلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ برائی صرف آئے اور چلی جائے اور نیکی صرف آئے اور چلی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس اعتبار سے یہ ہر نیکی ہدایت مانگنے کا ذریعہ ہے. ہر نیکی، صرف نماز نہیں، ہر نیکی. میں نے آج یہ فیصلہ کیا کہ میں سچ بولوں گا تو یہ میں نے ہدایت حاصل کی ایک، اور مزید کئی ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گی یہ چیز. دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں خدا سے تعلق ہی کے دو پہلو بیان کیے گئے. نعبدو کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خدا کو اپنا خدا مانا اور اس کی عظمت کا اعتراف کر کے تابع دار بن گیا اور عبادت کرنے والا بن گیا. یہ نعبدو کا مطلب ہے. اور نستعینو کا مطلب یہ ہے جیسے ہی میں خدا مانتا ہوں،
یہ گہری بات ہے سوچ سمجھنے کی کہ جیسے ہی میں خدا مان لیتا ہوں تو خدا کیوں مانتا ہوں؟ صرف ایک وجہ سے کہ جو مادی اسباب کے تحت کام نہیں ہو سکتے وہ میں کروانا چاہتا ہوں. جو کام مادی اسباب کے تحت نہیں ہو سکتے، مثلا میں بیمار ہوں تو دوا کھا لوں گا، بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لوں گا، پیاس لگی ہے تو پانی پی لوں گا، اس میں خدا عام طور سے یاد نہیں آتا اگر آدمی ایمان والا نہ ہو. لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں، مثلا چودھری صاحب نے دھمکی دے دی قتل کر دوں گا، میں ایک عام دیہاتی ہوں، اب چودھری صاحب سے بچانے کے لیے کہاں جاؤں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم خدا کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ تو مدد کر. تو اس لیے عبادت بندگی کا سب سے بڑا اظہار پکار میں ہوتا ہے، سب سے بڑا اظہار. مدد کے لیے نستعین کا مطلب یہی ہے کہ میں جب خدا کے حضور بندگی کا اقرار کرتا ہوں اور استعانت کرتا ہوں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، خدا کو پکارنا عبادت کا مغز ہے، اس کا کرنل ہے، اس کی گری ہے، اس کا ایسنس ہے اس کی، ٹھیک ہے. تو وہ خدا سے تعلق کی آخری انتہا ہے، آخری انتہا ہے. جب کچھ پاس نہیں ہوتا تب اسی کا سہارا ہوتا ہے، اس وقت آدمی خدا کو پکارتا ہے. اس پکار کو پھر نماز کی شکل دے دی ہمارے دین میں کہ ہم ہر وقت خدا کو پکارتے ہیں، 5 ٹائم خدا کو پکارتے ہیں. لیکن میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نماز اپنا پکار کا مفہوم، اپنی ان چیزوں کا مفہوم کھو چکی ہے ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں، اس لیے ہمارے اوپر اس کے وہ اثرات نہیں ہوتے. ابھی میں کسی عرب عالم دین کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ آدمی کی شخصیت کو تبدیل کرتی ہے. تو اس کے نیچے کسی پاکستانی نے لکھا ہوا تھا لہٰذا صبح و شام تلاوت کیا کرو. اس نے عرب عالم دین کی بات سمجھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے قرآن کا پڑھنا تربیت کرتا ہے. قرآن کو پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کے الفاظ، اس کے جملے، اس کے معنی آپ کے ذہن میں اتریں گے، آپ کی شخصیت تعمیر کریں گے. خالی تلاوت بھی کرے گی لیکن بہت چھوٹا سا ہلکا سا کام کرے گی جو ہر نیکی کرتی ہے. تو اس لیے نماز اپنے پورے وجود کے ساتھ دعا ہے، اور دعا ہے خدا کو پکارنا. اور خدا کو جب ہم پکار رہے ہوتے ہیں تو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خدا کے محتاج ہوتے ہیں. لیکن ہم نماز میں نہ خدا کی محتاجی کے لیے جاتے ہیں، نہ اپنے پکار کے مفہوم کے لیے جاتے ہیں. محمد کلیم صاحب کا سوال ہے جی کہ جناب محترم، میرا سوال اللہ کے ساتھ کیسی بھی انسان کو شریک کرنے کے بارے میں ہے. دین اسلام میں کلمہ طیبہ عیسائیوں کی کتاب انجیل برناباس سے آیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کلمے کے پہلے حصے میں اللہ کی بڑائی بیان ہوئی ہے، لیکن میرا سوال کلمہ کے دوسرے حصے کا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بشر تھے تو کیا ہم مسلمان کلمہ میں اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا کر آپ کے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر رہے؟ شریک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرح کا خدا مان لیں کسی کو، یا اللہ کے کاموں میں شریک مان لیں. شرک کا مطلب 2 ہے کہ مثلا میں نے کہا جی کہ لات نعوذ باللہ من ذالک وہ بھی خدا ہے، یا خدا کی بیٹی ہے، اور عزیٰ بھی خدا کی بیٹی ہے. تو یہ میں نے خدا کی اولاد مان لی، ایک اور خدا یعنی خدا کا بیٹا خدا ہی ہوگا، تو میں نے 2-3 خدا مان لیے. یا حضرت مریم کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کی بیوی ہیں نعوذ باللہ، تو ہم نے خدا مان لیا. یا حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم نے خدا مان لیا، ایک اور ہستی کو خدا مان لیا. یہ شرک ہوگا. ہم نے کہا نہیں، یہ خدا تو نہیں ہے، لیکن جو زمین و آسمان بنائے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے، اس میں کچھ حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنایا ہے. یہ بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ ذرا بتاؤ ان جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو انہوں نے کیا بنایا دنیا میں؟ کوئی چیز بنائی ہے؟ تو جیسے ہی کوئی خالق ہوتا ہے تو وہ بھی خدا ہوتا ہے. اس لیے سورہ قرآن مجید کا ایک جملہ سمجھنے میں بالعموم کوتاہی ہوتی ہے. قرآن مجید نے کہا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. لوگوں نے کیا سمجھا کہ اللہ نے میرے کان بڑے بنائے ہیں تو میں چھوٹے نہیں کر سکتا، اللہ نے میری بھویں موٹی بھدی سی بنائی ہیں، میں ان کو تراش نہیں سکتا کیونکہ اللہ کی خلق میں تبدیلی ہو جائے گی.
جبکہ بہت سارے امور میں اللہ نے اجازت دی ہے، داڑھی بنواتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ختنے کرواتے ہیں، تو خلق اللہ میں تو وہ بھی تبدیلی ہے۔ خلق اللہ میں تبدیلی کا مطلب یہ تھا کہ تم کہو کہ اس کو خدا نے بنایا ہے، اس کو لات نے بنایا ہے، اس کو عزا نے بنایا ہے، اس کو داتا صاحب نے بنایا ہے۔ خلق میں تبدیلی کا مطلب یہ ہے، اور یہ کہنے سے نہیں ہوتا، کہنے کو کوئی بھی نہیں کہتا تھا، ہوتا یہ تھا کہ میں نے یہ کہا جی یہ پانی جو ہے یہ داتا صاحب کی نظر، تو نظر جس کو نظر کی جائے گی وہ اس کا خالق سمجھا جاتا ہے، جس کے نام نظر کی جائے گی وہ خالق بن جائے گا اس کا۔ یہ ہے لا تبدیل لخلق اللہ، کہ میں نے ایک بکرے کے کان کٹوا دیے داتا صاحب کے نام پر۔ داتا صاحب ہمارے لاہور کے ایک صوفی بزرگ ہیں جن کے نام چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، تو چڑھاوا چڑھانا، نظر ماننا، قربانی کرنا کسی کے لیے، کسی کے آستانے پر جا کر جانور ذبح کرنا، کسی کے آستانے پر جا کر کھانا بانٹنا، یہ اس کو خدا کا درجہ دینا ہے، کہیں یا نہ کہیں، کہیں یا نہ کہیں، اس شخص کو خدا کا درجہ دینا ہے جس کے نام آپ قربانی کر رہے ہیں، جس کے آستانے پر جا کر قربانی کر رہے ہیں، جس کے نام پہ کھانا بانٹ رہے ہیں، تو آپ دراصل اس کو خدا مان رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ہم نے انکار کر دیا۔ محمد اللہ کے رسول ہے، خدا نہیں ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ محمد بھی خدا ہے تو پھر شرک ہوتا، ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ اب رہ گئی یہ کہ برناباس سے آیا ہے تو یہ تہمت ہے، لگاتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود میں آیا۔ برناباس اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 سال پہلے تحقیقات کے مطابق لکھی گئی تھی، یعنی رقم ہوئی تھی اس کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھی۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور وما محمد الا رسول اللہ وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ الفاظ پورے کا پورا جملہ قرآن میں اکٹھا نہیں ہے، بس دونوں باتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ بھی قرآن میں آیا ہے، محمد رسول اللہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ تو کلمہ ان سے ہم نے بنایا ہے، نہ کہ برناباس سے لیا ہے۔ یہ اصل میں 2 شہادتیں لی جاتی تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قریشی یا یہودی یا عیسائی ایمان لاتا تھا تو اس کو یہ 2 جملے کہنے پڑتے تھے کہ میں اللہ کو ہی خدا مانتا ہوں، لات اور عزا کو چھوڑ دیا، بال اور بک کو چھوڑ دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، حضرت موسیٰ کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ وہ کہنا پڑتا تھا اس کو، تب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا۔ آج بھی ہم اس لیے یہ جملے بولتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، نہیں، لا الہ میں ہم اللہ کے علاوہ کسی خدا کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مان رہے ہیں۔ اور رسول مانیں گے تو قرآن مانیں گے، اللہ کے رسول نہیں مانیں گے تو دین کیسے مانیں گے؟ تو اللہ کا پیغام بر مان کر سارا دین ماننے کے لیے لازم ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بہت جگہ بیان کیا دیا ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ واضح ہے، قرآن مجید بھرا ہوا ہے اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، حضرت آدم تھے، حضرت نوح تھے، حضرت صالح تھے، حضرت ہود تھے۔ انبیاء رسولوں کی کوئی چھوٹی فہرست ہے، تو وہ شرک نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک یہودی کہے کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم صرف اسے کہیں گے کہ تم نے باقی رسولوں کا انکار کیا ہے، ان کو بھی مانو۔ تو ہم چونکہ سارے ہی رسولوں کو مانتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ہم کفر نہیں کرتے، نہ یہ شرک ہے۔ وہاب ایف صاحب کا نام ہے جی، قرآن میں ہے کہ حضرت اسماعیل نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، ادھر زکوٰۃ کس معنی میں ہے، خیرات یا ٹیکس؟ اصل میں خیرات، زکوٰۃ جو ہے وہ خیرات ہی ہے، اللہ نے فرض کی ہے، لیکن جب ریاست قائم ہو تو حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ کلیکٹ کرے گی اور تقسیم کرے گی، جیسا کہ سنت ثابتہ سے ثابت ہے۔ تو اس لیے یہ ایک لحاظ، میرے لحاظ سے، دینے والے کے لحاظ سے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور حکومت کے لحاظ سے یہ ٹیکس ہے۔ حضرت اسماعیل کے زمانے میں حکومت اگر قائم تھی تو وہ ٹیکس بھی تھا، اور اگر حکومت قائم نہیں تھی تو محض خیرات تھی۔ زکوٰۃ کا یہ سٹیٹس تمام ادیان میں ایسا ہی رہا ہے کہ وہ حکمران اگر لیں گے تو وہ زکوٰۃ ٹیکس ہو جائے گی، اور دینے والے کے لیے بہرحال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اصل میں اسلام کا تصور یہ ہے کہ میں جو ٹیکس دیتا ہوں زکوٰۃ کی شکل میں،
وہ میرے دوسرے مسلمان بھائیوں کے کام آنا ہے اور میرے بھی کام آنا ہے. سڑکیں بننی ہیں, پل بننے ہیں, ہسپتال بننے ہیں, یہ سارا کام میرے پیسوں سے ہونا ہے, تو میں اس بڑے کام میں شریک ہو جاتا ہوں. لیکن وہ دنیا کا نظام چونکہ دوسرا ہے, اس میں حکمران لٹیرے بادشاہ ہوتے تھے. اب بھی ساری دنیا میں ایسا ہی ہے, تو ہمارے ملکوں میں کچھ زیادہ ہی ہے ایسا کہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ لوٹ مار کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ٹیکس تو دے دیں, زکوٰۃ نہ دیں. نہیں, زکوٰۃ ہی دینی بنتی ہے, ٹیکس تو کوئی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر. احمد صاحب کا سوال ہے کہ نماز سنت متواترہ ہے یا اس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے, یعنی اذکار رکعتوں کی تعداد کا تعین. ہاں جی, سنت متواترہ ہے نماز. کچھ چیزیں حدیث میں آئی ہیں جس میں رفع دین اور اس طرح کی چیزیں ہیں, آمین بالجہر وغیرہ, لیکن نماز جو تواتر سے ہے وہ تواتر میں ہے. رکعتیں بھی تواتر میں ہے, پڑھنے کا طریقہ بھی تواتر میں ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو احادیث سے آتی ہو. تو نماز کا اصل نماز جو ہے وہ تواتر ہی میں ثابت ہے. وہاب صاحب کا سوال ہے جی کہ سر مسلمانوں کا زیادہ محاسبہ ہوگا کیونکہ ان کے پاس قرآن اور پیدائشی مسلمان ہونا ہے. جی بالکل ممکن ہے ایسا. جتنا علم ہوگا اتنا پوچھا جائے گا. اور اگر مسلمانوں میں بھی دو طرح کے ہیں, جیسے ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا کہ یہود میں سے بھی دو طرح کے تھے, ایک اہل علم تھے, ایک جاہل لوگ تھے. تو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ہر امت میں, ان کا معاملہ اور طرح کا ہوگا, لیکن جتنا وہ جانتے ہوں گے اسی حساب سے ان کا حساب کتاب ہوگا. البتہ جہالت اگر جان بوجھ کے اختیار کی گئی ہے تو اس پر بھی پوچھا جائے گا, یعنی سیکھا ہی نہیں دین کو تو وہ بھی مجرم ہوگا. احمد صاحب کا سوال ہے کیا جمعہ کا خطبہ سورہ جمعہ کے نازل ہونے کے بعد نماز سے پہلے ہوا یا جمعہ کے خطبہ شروع ہونے سے ہی نماز سے پہلے تھا؟ جمعہ کی نماز دور جاہلیت میں بھی عرب پڑھتے تھے, مکہ میں بھی, مدینہ میں بھی. یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کی. تاریخی حوالوں سے ثابت ہے کہ جمعہ کا اہتمام قریش مکہ بھی کرتے تھے خانہ کعبہ میں, اور مدینہ میں بھی ہوتا تھا. اسی سنت کو قائم رکھا گیا اور اس میں کچھ اصلاحات کر دی گئی. تو اس لیے خطبہ کا جمعہ کا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے جاری تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ملت ابراہیمی کے حکم کو اپنایا ہے. عربوں کے بارے میں یاد رکھیے, قریش مکہ جو ہے وہ ملت ابراہیمی پر تھے, اور دین کی بہت ساری چیزیں جیسے حج ہے ایسے ہی جمعہ تھا, ایسے ہی نمازیں تھیں. انہوں نے کچھ چیزیں ضائع کر دی ہوئی تھیں, کچھ کم کر دی. سورہ المعون مکی سورہ ہے, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قریش مکہ کے جو لیڈرشپ ہے وہ ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں. یعنی ابو لہب, ابو جہل بھی نماز پڑھتے تھے لیکن ریاکاری کی پڑھتے تھے, اور سستی کے ہمارے لیٹ کر کے پڑھ لی, ابھی اٹھتے ہیں کر کے پڑھ لی. تو نماز عربوں نے چھوڑی نہیں ہوئی تھی. قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی ہے. یہود کے بارے میں کہا کیونکہ انہوں نے واقعی نماز ضائع کر دی ہے. قریش مکہ نے نماز ریاکاری والی کر لی ہوئی تھی, یہ کر لیا ہوا تھا لیکن پڑھتے تھے. ایسا ہی جمعہ تھا. مسز عدنان صاحبہ کا سوال ہے جی کہ سر اس قوالی یا نعت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ بھر دے جولی میری یا محمد, تیرے در سے میں نہ جاؤں گا خالی. جہاں یہ نعت مشرکانہ ہے. ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ میں دو چیزیں نمایاں کی ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ اسی وجہ سے بیان کی ہیں کہ شرک کا راستہ کھلتا ہی استعانت سے ہے, یعنی مانگنے سے. شرک کا راستہ اور کسی جگہ سے نہیں کھلتا. تو مانگنے کا عمل جب ہم کرتے ہیں تو شرک کا راستہ کھول دیتے ہیں. اب مانگنے کے لیے پاکستان میں اتنے چور راستے نکالے گئے ہیں کہ بیماریاں ٹھیک نہیں ہو رہی تو فلاں کے پاس چلے جاؤ, اولاد نہیں ہو رہی تو فلاں کے پاس چلے جاؤ, رزق نہیں کھل رہا تو فلاں کے پاس چلے جاؤ. یہ مانگنے کے مختلف طریقے ہیں. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بزرگ ہستی ہیں اور بہترین بزرگ ہیں, تو لوگوں نے ان کو بھی استعمال کرنا شروع کر دی. تو آپ نے اپنے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں کہی. ایک روایت سی ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں قاسم ہوں, میں بانٹنے والا ہوں. تو وہ ہدایت آپ نے قرآن مجید اللہ کی طرف سے آیا اور انہوں نے ہمیں بانٹا, ہمیں دیا. تو وہ قرآن مجید کے حوالے سے تھا, لیکن لوگوں نے اس کو رزق کے بارے میں لے لیا, مشکلات کے بارے میں لے لیا, آسانیوں کے لیے لے لیا. چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں مزار شریف پر بھی جاتے ہیں
تو پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آ جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دینے والے نہیں ہیں، اللہ دینے والا ہے، تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. یہ جملہ مشرکانہ ہے. ہاں، یہ دوبارہ سوال آ گیا ہے. نماز متواتر ہے. جی، سنت متواترہ ہے نماز. حدیث میں اس کی تفصیلات جو موجود ہیں وہ تواتر کو بیان کرتی ہیں. حدیثوں کی کئی قسمیں ہیں. قرآن کی کچھ باتوں کو بیان کرتی ہیں، سنت متواترہ کی کچھ چیزوں کو بیان کرتی ہیں، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کو بیان کرتی ہیں، کچھ آپ کے بارے میں لوگوں کے تاثرات کو بیان کرتی ہیں. تو حدیثیں کئی قسم کی ہیں، اس میں سنت متواترہ کو بیان کرنے والی بھی ہیں. تو میں نے اور آپ نے نماز جو ہے وہ تواتر سے سیکھی ہے، بخاری پڑھ کر نہیں سیکھی. بلکہ میں نے ایک صاحب علم سے کہا تھا کہ آپ ایک ایسا کام کریں کہ حدیثوں پر مبنی، نماز کی والی حدیثوں پر مبنی ایک کتاب چھاپیں، ساری حدیثیں پوری ترتیب کے ساتھ لگا دیں، اور کسی ایسے آدمی کو وہ کتاب پکڑا دیں اور کہیں کہ کل اس کو پڑھ کے آؤ اور نماز پڑھ کے دکھاؤ مجھے. میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکے گا. نماز کے لیے تواتر بہت ضروری ہے. تو عملی تواتر کے بغیر قرآن نہیں سیکھا جا سکتا. خالی استغفر اللہ، یہ مسز عدنان صاحبہ نے لکھا ہے کہ اچھا، قرآن تفسیر بائی مسز عدنان میں لکھا ہوا ہے کہ خالی استغفر اللہ، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ خالی استغفر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صرف یہ اتنا جملہ بولنا کہ استغفر اللہ، تو اس میں کون سی شرک کی بات ہے؟ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو جملہ تو بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شرک والا پہلو نہیں ہے. یعنی مجھ تک سوال جتنا پہنچا اتنا میں نے جواب عرض کر دیا. سر، پچھلے ایک سوال میں آپ نے خواجہ سراؤں کا ذکر کیا. آپ نے بتایا کہ اسلام نے ان کو مکمل حقوق دیے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خواجہ سرا، ان کی شادی کے معاملے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو کیا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا وہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کرنی چاہیے شادی. میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بظاہر خواجہ اسرا لگتے ہیں، وہ صاحب اولاد ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں شادی کے بعد. تو کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے. یہ تو نہایت فطری عمل ہے، ہونا چاہیے. اس میں رکاوٹ جو ڈالتے ہیں ان کو سزا دینی چاہیے. زہرا امام صاحبہ کا سوال ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ جتنا علم ہوگا اس کے مطابق معاوضہ ہوگا، تو یہ بات ہو سکتا ہے کہ علم کی اہمیت کم کرنے کا باعث بن جائے؟ جی، میں نے ساتھ ہی یہ بات بھی کہی ہے کہ جو جانتے بوجھتے علم سے بھاگے گا وہ بھی پکڑا جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے علم اہل علم لوگوں کا، ایک ہوتا ہے علم جو بنیادی دین کا علم ہے، جو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم کے بارے میں کہا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کا بنیادی علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض کیا گیا ہے. اس سے بھاگیں گے تو مجرم ہوں گے. جیسے نماز فرض ہے، نماز چھوڑیں گے تو مجرم ہوں گے. ایسا ہی جو دین کا بنیادی علم نہیں سیکھتا وہ مجرم ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. اور اس میں ہمارے زمانے میں آ کر بہت ہی خرابی پیدا ہو گئی، ورنہ گھروں میں ہوتا ہی تھا، لوگ سیکھتے تھے، اپنے ماں باپ سے اتنا سیکھ لیتے تھے، اسکولوں میں سیکھ لیتے تھے. لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ دین کا نام لینا جو ہے وہ جرم ہے. دین کا علم سکھانا جرم بن گیا ہے. اور دنیا بھر میں یہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ تورات سکھائی جائے کہ نہ سکھائی جائے، انجیل سکھائی جائے کہ نہ سکھائی جائے، قرآن سکھایا جائے کہ نہ سکھایا جائے. ہمارے ملک پر بھی دباؤ ہوتا رہتا ہے. اچھا، وہ آیتیں نکال دیں، یہ پڑھا دیں، وہ نہ پڑھایا کریں، یہ پڑھا دیا کریں. اگر آپ نے اسلامیت لازماً پڑھانی ہے تو وہ یہ دباؤ ہے انسانوں کے اوپر. مذہب کو یاد رکھیے کہ مذہب کے دو رنگ ہیں. ایک رنگ ہے جو خالص دین ہے. خالص دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خرابی پیدا کرے. لیکن ایک دین وہ ہوتا ہے، دوسرا رنگ جو ہے وہ میرے اور آپ کا بنایا ہوا دین ہے، وہ خرابی ہی خرابی ہے. اس سے پاک کر کے خالص دین جو قرآن و سنت میں ہے اس کو سکھانا چاہیے. میرے استاد کی ایک کتاب ہے، میزان کا انہوں نے خلاصہ کیا ہے الاسلام کے نام سے. تو ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، تو وہاں وہ کتاب میں نے لگا دی. لیکن
المورد سے میں نے اس کا صرف مواد لیا اور اس کے اوپر نام نہیں لکھا استاد کا، تو بس یہ لکھا کہ اس یونیورسٹی کی طرف سے مجوزہ کتاب یہ ہے، یعنی تجویز کردہ کتاب یہ ہے، ریکمینڈڈ بک کے طور پر ہم نے وہاں طالب علموں کو دی۔ تو وہاں ہمارے علاوہ بھی ٹیچر پڑھاتے تھے، تو پہلے بیچ میں جب انہوں نے پہلی دفعہ پڑھائی وہ کتاب، تو سارے آ کے مجھے کہتے تھے کہ یہ کتاب کہاں سے لی ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، اس میں تو سارا دین مختصر طور پر بیان ہو گیا اور کوئی فرقہ زیر بحث نہیں آیا کہ کچھ نہیں زیر بحث۔ تو میں نے کہا کہ یہ غامدی صاحب کی کتاب ہے، ایک صاحب علم کو۔ کہتے ہیں اچھا، میں تو ان کو بہت برا آدمی سمجھتا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو خالص دین کی کتاب لگا دیں، پڑھیں، اس کو درجات میں تقسیم کر لیں۔ بنیادی دین جو ہے، بنیادی دین بہت مختصر سا ہے، بہت حقائق مختصر سے ہیں، ان کو سمجھ کر چلیں، زندگی گزاریں، بس اللہ اللہ خیر سلام۔ وہ علم سیکھنا لازم ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اور ایک علم ہوتا ہے جو اہل علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہندی کی چندی کر رہے ہیں، وہ گرامر سیکھ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ قرآن کے ساتھ اتنا تعلق ہر مومن کا ضروری ہے کہ یہ اپنا یاد دہانی کا کام کر سکے، یہ اپنی تربیت کا کام کر سکے۔ وہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو تراجم، اچھے لوگوں کے تراجم پڑھیں اور ایک ترجمے پر انحصار نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایک پہلو سمجھنے میں ایک مترجم غلطی کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو، یہ لازم ہے کہ وہ آپ کی تربیت کر سکیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو قرآن پڑھنے والے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غلط تراجم کر کے اب وہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ ایک الگ کیس ہے۔ لیکن جو ہماری امت میں روایتی طور پر جو قرآن کے تراجم موجود ہیں، ان کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کا ایک ذہن بنائیں گے۔ سائڈوں پہ لکھے ہوئے حواشی نہیں پڑھیں گے آپ، وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو قرآن مجید اپنا کام کرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ دوسرے تیسرے دورے میں آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہیں۔ جو بات پہلے دورے میں سمجھ نہیں آئی ہوتی، وہ دوسرے میں سمجھ نہیں آئی تو تیسرے دورے میں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، اور قرآن اپنے اثرات آپ پہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کو پڑھنا اور بنیادی دین سیکھنا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، خواہ آپ روزانہ 10 آیتیں پڑھیں، 5 پڑھیں، 3 پڑھیں، 2 پڑھیں، لیکن اس کا دورہ کرتے رہنا چاہیے، اس کے اثرات آپ پہ ہونے چاہیے۔ ہر مسلمان کو اتنا قرآن پڑھنا چاہیے کہ کوئی مولوی صاحب یہ نہ کہہ سکے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جتنا زیادہ قرآن کے نام سے گمراہ کیا جاتا ہے، شاید ہی کسی اور کتاب کے نام سے گمراہ کیا جاتا ہو۔ بس ایسے کہہ دیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، بس جی میں آئے اپنے دل کی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، حالانکہ قرآن میں نہیں ہوتی وہ۔ تو اس لیے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور بنیادی دین سیکھ کر زندگی میں عمل کریں اس کے اوپر۔ بس یہ ہو گیا جی۔ تو انشاءاللہ اگلے سوموار کو ملاقات ہوگی جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔